بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، مسجد کے مولوی جس نے یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر کیسا عذاب بھیجا اور اس مولوی کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 10 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ بچے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ شام کو گھر واپس آئی تو دیکھا اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ بیوہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات نہیں کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھو اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ، اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ۔ صبح صبح بچے ضد کرنے لگی، اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو شدید غصہ آیا۔ کہنے لگی کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کر لوں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس پڑھنے نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ مولوی کے پاس پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدم کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت سنی تو میری خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کے قریب آ گئی۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا، ماں مجھے نہیں پڑھنا۔ مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس بات کی طرف توجہ کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بچی کے نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس ماں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز کی اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی، ایک نظر اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگے، میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر بچی خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بولتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کرے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، اسی لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہ اپنی بچی کو اپنے گھر دیکھتی، ہمیشہ ڈری سہمی رہتی
اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا رہتا، مگر اس کی ماں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی آخر میری بیٹی اتنی خوف زدہ کیوں رہتی ہے، یہ خوشی سے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی۔ شاید اس کی ماں ایک سادہ عورت تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی آخر مسجد میں نہ جانے کی وجہ مولوی صاحب کی حرکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہ آئی۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے لیٹ آتی اور جب گھر آتی کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی ماں اس لیے اس سے نہیں پوچھتی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہوں گے اور اس لیے یہ رو رہی ہے، الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری بیٹی کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دے۔ لیکن آج تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، ابھی تک وہ مسجد سے واپس ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں آخر میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچی، ایک آدمی دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ میری بیٹی گھر واپس کیوں نہیں آئی۔ اس شخص کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میرے سامنے ہی گئی تھی، ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ یہ سن کر اس کی ماں کا دل کانپ گیا، آخر میری بیٹی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی۔ اس شخص کو کہنے لگی کہ نہیں، تم میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیشہ مولوی صاحب میری بیٹی کو دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ اس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ وہ شخص کہنے لگا مسجد میں جا کر دیکھ لو، مولوی صاحب سے پوچھو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اس شخص کے چہرے کی تو رنگ اڑا ہوا تھا، بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو مسجد میں کوئی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا مولوی صاحب تو بگڑ نہیں آئے، وہ ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ گاؤں کے سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر تو اس عورت کا دل جیسے دھڑکنا ہی بند ہو گیا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس کو جلدی سے اپنے سینے سے لگایا اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تو آخری سانسیں لے رہی تھی، بال سارے بکھرے پڑے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اسے دیکھ کر اس کے دل میں برے برے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگی بیٹی آخر تجھے کیا ہوا، تجھے کس نے مارا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور کہا مولوی صاحب نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی ماں کو بیٹی کی مسجد میں نہ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آئی، وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اس وقت اس کی بیٹی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ماں پاگلوں کی طرح رونے لگی، اس کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے پڑوس، مرد عورتیں سب گھر میں جمع ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہنستی کھیلتی بچی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ ہر کوئی کبھی بچی کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ اس کی ماں تو اپنے ہوش کھو چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ معصوم بچی کفن میں لپیٹ چکی تھی۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت کے گھر میں جمع تھا اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیچاری معصوم بچی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے گئی تھی، راستے میں کسی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ وہیں دم توڑ گئی۔ جب بیوہ عورت روتی ہوئی کچھ سنبھلی، اس نے لوگوں کی باتیں سنی، وہ کہنے لگی کہ کوئی اور نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے اور میں ہر حال میں اس کو انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ وہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو لوگوں کے سامنے نیک انسان بنا ہوا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے، کون ہے جس نے یہ حرکت کی، تاکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس بھیڑیے جیسے انسان سے بچا سکیں۔ تب ہی مسجد کے مولوی صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے۔
मौलवी साहब को देखते ही इस औरत की आंखों में जैसे खून उतर आया हो और भागकर इनका गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही लोगों ने इसको मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा, लोग इसको पीछे करने लगे, कहने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो, वो यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा, तो मैं अपनी बेटी को कभी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहाँ मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी इस औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे। कभी कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा कर सकते हैं। पूरे गांव में इनकी हर कोई बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वो इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोग इस बेवा से बड़े गुस्से में कहने लगे, हमारी भी बेटियां मौलवी साहब के पास जाती हैं, अभी भी हमारी बेटियां इन्हीं के पास पढ़ती हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वो औरत खामोश हो गई, कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वो काम करने वाली थी। वो औरत अगले ही रोज़ उठी और रोते हुए वहाँ के सरदार के घर चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार सरदार ने इसको अपने पास बुलाया। इसने पूरी बात सरदार को बताई। इसके बाद सरदार ने सुनकर कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला कर सकता है। ये सुनकर वो परेशान हो गई कि इन सबको तो मैं जानती नहीं। वो सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने इसको काजी का पता दिया। वो इसके पास चली गई और जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा कि फ़ैसले की तहकीकात जानने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो तो औरत कहने लगी, पैसों की आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको जितने चाहेंगे उतने पैसे ला कर दूँगी। मैं कुछ भी करूँ, आप मेरी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिला दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और इसने सबसे पहले अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने की घड़ी और कुछ बालियाँ बेचीं। इसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने इस मौलवी को तो कभी सोच में भी नहीं सकता था कि बेवा औरत इसे यहाँ तक ला सकती है। बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि एक फ़कीर और बर्तन धोने वाली औरत भी इसको इस अदालत में पहुँचा सकती है। पूरा गांव इस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वो एक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे कि बेटी तो मर चुकी है, इसके सवाब के लिए कुछ नहीं कर रही और इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए। लोग कहने लगे कि ये पैसे इसके पास कहाँ से आए, ज़रूर ये चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती है वो बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और इनको नज़रअंदाज करती रही। वो तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वो काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब ना आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती। यूं ही 7 महीने गुजर गए। हर महीने काजी को मुंह मांगी रकम मिल जाती थी, यहाँ तक कि इसकी हर चीज़ बिक चुकी थी। अब इसके पास कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही थी। सारी रात वो रोकर अल्लाह से दुआ मांगती, नमाज में बैठकर रोती और अपने अल्लाह से बातें करती। कहने लगी कि या अल्लाह, काश कि मेरा जहन इतना रोशन होता, मैं इस मौलवी का भयानक चेहरा देख सकती। मेरे अल्लाह, काश कि मैं इतनी अक्लमंद होती कि अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नज़र में रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इसी तरह अपनी बेटी को खोना ना पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। अब ये दुनिया वाले न जाने मुझे कब इंसाफ दिलाएंगे। अगले रोज़ वो बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा कि अब वो वक़्त आ चुका है, इस मौलवी को सज़ा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देनी होगी। थोड़ी देर के लिए तो वो बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब इसके पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। वो काजी कहने लगा कि अब हर हाल में वो फांसी पर चढ़ जाएगा। इस काजी ने बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया और कहा, हाँ, इसके लिए मुझे डबल रकम की ज़रूरत पड़ेगी और देखना फ़ैसला कैसे चुटकियों में होता। तुम देख लेना किस तरह लोग इस मौलवी को घसीट कर अदालत में लेकर आएंगे और तुम्हारे कदमों में इस मौलवी का सर रखेंगे। ये
سن کر اس بیوہ عورت کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی۔ وہ قاضی دل میں بہت خوش ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہ سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی۔ وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مولوی کی جان لے لیتی، مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا کہ بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہاں درندہ شخص پھانسی کے تخت پر لٹک جائے گا۔ مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر راستے میں چوکیدار نے روک لیا۔ کہنے لگا کہ بی بی، قاضی صاحب یہاں موجود نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے میں گھومنے کے لیے گئے ہیں اور 2 مہینے تک ان کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی کہ میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا ہے، تمہارے دستخط بھی موجود ہیں، تم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا، اسی لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اچانک ایک ملازم آیا، اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر گری پڑی رو رہی تھی۔ یہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے تو سارے اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ رو رو کر وہ سب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی انصاف دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی، چاقو اٹھایا، مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو اس کو دیکھ کر ہڑبڑا گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا، وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے، تو انسان نہیں، تو ایک درندہ ہے، لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے، مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کے بازو پر چاقو مارا، ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولوی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پوری طاقت اور قوت سے بیوہ عورت کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہیں چاقو اس سے پکڑ کر اس کے سر پر لگانی شروع کر دی۔ وہ سارے خون سے بھر چکی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کمزور اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی کو نوچ رہی تھی، مگر وہیں اس مولوی درندے نے اس بیوہ اور کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ اس کے ساتھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس مولوی نے اس بیوہ عورت کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ دنیا کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ پہلے بیٹی کی موت کا غم، غربت کی ستائی ہوئی بیوہ عورت قاضی کی عدالتوں کے چکر لگا کر ذلیل ہو چکی تھی۔ اس کی ہر چیز بک چکی تھی، مگر اب وہ پاگل ہو چکی تھی، ماری ماری گلیوں میں پھرتی تھی، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا کر ان کو کہتی کہ دیکھنا تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، میری مدد نہیں کی، میری بچی مر گئی، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا، تم لوگوں نے تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ پہلے تو لوگ اس کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے، لوگ اس کو کھانا بھی دے دیا کرتے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی یہ آہ اور
بد دعائیں بڑھتی گئیں تو لوگوں کو اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہ بھوکی پیاسی در بدر بھٹکتی رہی اور ایک روز بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی۔ لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا۔ مولوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہ ہوا۔ جس روز اس بیوہ عورت کو دفنا دیا گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا جس سے لوگ کانپ کر رہ گئے۔ اس زلزلے میں زمین پر بہت گہری دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ لوگ اللہ اللہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، مگر تبھی انہوں نے مولوی صاحب کے گھر سے چیخ پکار کی آواز سنی۔ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ لوگ ادھر دوڑے۔ اس کے گھر پر پہنچتے ہی جب لوگوں نے دیکھا، ان کی روح لرز گئی۔ لوگ کانپ اٹھے، توبہ توبہ کرنے لگے۔ مولوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی درار بن چکی تھی جس میں مولوی صاحب دب چکے تھے۔ ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والی زمین میں ڈھک چکا تھا اور صرف ان کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ چہرہ ایک کتے نما شکل بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی مولوی صاحب کو نکالنے کی۔ جیسے ہی ان کو نکالنے کے لیے آگے بڑھے، زمین ایک مرتبہ پھر ہلی اور وہ دراڑ تنگ ہو گئی۔ خون اس دراڑ سے باہر تک چلتا ہوا آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب اس دراڑ میں غائب ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور سہم چکے تھے۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بد دعا اور مولوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا۔ انہوں نے ضرور اس یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ مولوی لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنے ہوئے تھے مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ استغفر اللہ۔ پیارے ناظرین، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھا کرے۔ وہ کہاں جاتے ہیں، ان کو کون پڑھانے آتا ہے، ٹیچر، قاری، سب کی بات کر رہی ہوں۔ کچھ مولوی، کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتوں کو بچے محسوس کرتے ہیں لیکن ہم بڑے محسوس نہیں کرتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دین کا لباس پہن کر دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے پکھنڈی لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسی مصیبتوں آفات سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو میرا حامی و ناصر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔